السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ محترم مربی و محسن شاہد ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج اس تقریب کے اندر ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کریں گے اور محترم سے رہنمائی لیں گے کہ موجودہ دور کے اندر دعوت کا جو کام ہے اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں، اس کی جہات ہیں، اس کے حوالے سے سوالات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، سب سے اول میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے مختصر سا تعارف بھی کر دیں۔ جی، شاہد ریاض عباسی میرا نام ہے اور ولیج کونسل لونگال سے میرا تعلق ہے۔ یہ یونین کونسل پلک ضلع ایبٹ آباد کا ایک گاؤں ہے جی اور خانس پور کے جنوب میں واقع بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ تو میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ کراچی میں گزرا ہے فکر معاش کے حوالے سے، اور آج کل راولپنڈی میں ہی ہوتے ہیں، اور دوستوں کا احباب کا ایک حلقہ ہے، جیسے یہ آپ مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، اسی طرح اور ہمارے جو دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور مخلص لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو اس صحبت سے ہم نے کچھ تھوڑا بہت فیض حاصل کیا ہے کہ جس کو ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے، تو جزاک اللہ۔ باقی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان کے ظاہر میں کیا ہے اور باطن میں کیا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ مختصر سا تعارف بھی ہو چکا ہے ہمارا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال یہ کریں گے کہ چونکہ ہم نے دعوت کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے اور آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دعوت اللہ سے کیا مراد ہے؟ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے اس حوالے سے کنسیپٹس ہیں، تصورات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ دعوت اللہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن ہم اس کو اگر ایک اجمالی خاکے میں بیان کریں تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک محدود سا دائرہ اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس محدود دائرہ اختیار میں انسان بھی اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرے، جس طرح پوری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے اور تعمیل کر رہی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی تعمیل کیسے کی جائے، اس کے لیے ایک پورا لائحہ عمل ہے، انبیاء کی دعوت ہے، آسمانی صحیفے ہیں، قرآن حکیم ہے۔ تو اس کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کے حکم کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف بلانا، اور جن ہستیوں یعنی انبیاء کرام کی پیروی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت اور پیروی کی طرف بلانا، یہ دعوت اللہ ہے۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں، اخلاق میں ہے، معاملات میں ہے، عبادات میں ہے، پھر اس کی بہت ساری جہات ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسان کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور یہ ہم اس دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک آوازوں کا جنگل ہے، اس میں بانت بانت کی بولیاں ہیں، طرح طرح کی آوازیں ہیں، مختلف بیانیے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان سب میں بہترین کیا چیز ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو دعوت اللہ اس کائنات میں جتنی بھی دعوتیں ہیں، جتنے بھی بیانات ہیں، جتنے بھی بیانیے ہیں، جتنی سوچیں، جتنے افکار ہیں، ان میں سب سے برتر اور اعلیٰ اور خالص ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت ہے۔ بہت خوب عمدہ۔ اور آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ ہر تحریک کا اس معاشرے کے اندر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے یا جو ہماری دعوت کا جو اسلوب ہے وہ انبیاء کی دعوت کا جو اسلوب اور طریقہ کار تھا وہ والا ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص، ہر دوسرے سے تیسرا شخص جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ آخر کون سی تحریک ہے کہ جس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری دعوت انبیاء والی دعوت ہے، تو اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کا کون سا معیار ہے، اور ہم کیسے جانیں گے کہ فلاں تحریک کا جو طریقہ دعوت ہے وہ انبیاء والا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس میں ہم متعین کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں تحریک کی جو دعوت ہے وہ پوری کی پوری انبیاء والی ہے اور فلاں تحریک کی جو دعوت ہے وہ انبیاء والی نہیں ہے. اس بات کو ہم متعین نہیں کر سکتے. یہ تو آخرت میں اللہ رب العالمین خود اس چیز کو طے کرے گا اور بتائے گا کہ کون کتنا زیادہ ہدایت کے راستے پر تھا. لیکن ہمارے پاس وہ جو معیار ہے کہ جس کے اوپر ہم پوری کی پوری یعنی اس کائنات کو پرکھ سکتے ہیں، پوری انسانی تاریخ کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو اس کے اوپر تول سکتے ہیں، وہ قرآن حکیم ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اخلاق کے قواعد بھی بتائے ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر طبعی قواعد جاری کیے ہیں، قوانین جاری کیے ہیں، اور طبعی قوانین کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ ایک سلنڈر کے اندر اگر آپ ایلومینیم کے اوراق اور کاسٹک سوڈا اور پانی ڈال کر اس کو بند کر دیں تو اس میں غباروں میں بھری جانے والی ہوا بن جائے گی، وہ گیس بن جائے گی. اب اس کو کوئی مسلم کرے یا کافر کرے، نتیجہ ایک ہی جیسا نکلے گا. اس کو امریکہ میں کریں، یورپ میں کریں، جاپان میں، پاکستان میں، کہیں بھی کریں، بہرحال ان کے ملاپ سے اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، طبعی قانون، سائنسی قانون جو اللہ نے طے کر دیا، اس کا نتیجہ ایک ہی برآمد ہوگا. اسی طرح جو قانون اخلاق ہے، قانون اخلاق بھی اپنا نتیجہ ایک ہی جیسا برآمد کرتا ہے. جیسا کہ ہم سابقہ اقوام کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جنہوں نے بدکاریاں کی، ان کا ایک ہی جیسا نتیجہ نکلا، ایک ہی جیسا انجام ہوا ہے. تو انبیاء کی دعوت کو پرکھنے کا کون انبیاء کی دعوت کے طریقے پر ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کی سیرتوں اور انبیاء کے قصص کو اور انبیاء کے واقعات کو ملاحظہ کریں، دیکھ لیں انبیاء نے جو دعوت دی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ایسے ہی ہے. کن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، کہاں انہیں رکاوٹیں پیش آئی ہیں، اور انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی ہے تو انہوں نے امر کس چیز کا کیا ہے اور نہیں کس چیز کے حوالے سے کیا ہے. ہمارے سامنے بہت روشن نشانیاں ہیں. سارے کے سارے انبیاء نے اپنے معاشرے کی سب سے بڑی برائی کو انہوں نے گرفت کیا ہے. یہ سارے انبیاء کی تاریخ ہے. اور پھر انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کی مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں جو طبقہ رہا ہے، یہ بادشاہوں کا مقتدر طبقہ جو کہ بگڑا ہوا تھا، سرکش اور باغی تھا. ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، انہوں نے انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی. تو آپ اس معیار کے اوپر دیکھ لیں موجودہ یعنی دور کہ میں گویا کہ ہم اس اعتبار سے جان سکتے ہیں اور ہمارے پاس معیار موجود ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، بالکل ہم اس سے پرکھ سکتے ہیں کہ کون سی تحریک ہے کہ جس کا جو طریقہ دعوت ہے وہ انبیاء کے طریقے کے اوپر ہے، اس منہج کے اوپر ہے یا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری جو اہم بات آپ نے ذکر کر دی ہے کہ کفر کی اور کافر کی جو جہاں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا جہاں سے اسے درد محسوس ہوتا ہے اور جہاں پہ اس کی وہ چوٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے اور انبیاء کی دعوت اور حق کا کچھ نہ بالکل کچھ ایسا وہاں ہی ہے. پہ. نبیوں والی دعوت ہوگی تو وہی رد عمل ہوگا جو انبیاء کے ساتھ بالکل ہوا ایسا ہے. ہی، بالکل ایسا اور اگر کسی کے ساتھ وہ رد عمل اسے پیش نہیں آ رہا، معاشرے کے بگڑے ہوئے فساق اور فاجرین جو ہیں اس کی جو قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی مداہنت کر رکھی ہے، کسی چیز کو کم کیا ہو یا کسی چیز کو بڑھا رکھا ہے. ورنہ انبیاء والی دعوت وہی نتیجہ نکالے گی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا گیا، تو نتائج تو وہی نکلیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت انبیاء والی ہو. اور دوسرا یہ کہ انبیاء کی دعوت میں یک رکھا پن ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف امر بالمعروف ہو. انبیاء کی دعوت میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اور انبیاء کرام معاشرے کی بڑی برائی کو پکڑتے ہیں. اور یہ ایک بڑا بہترین ایک فطری طریقہ انبیاء کی سیرت کے اندر کہ جب بڑی برائی کسی معاشرے سے ختم ہو جائے تو گویا کہ وہ برائیوں کی سردار ہوتی ہے، اور سردار جب شکست کھا جائے تو لشکر خود بخود پسپا ہو جاتا ہے. تو یہ انبیاء کی سیرت ہے. اچھا جی، چونکہ ہمارے سوالات کچھ متفرق ہوں گے اور اگلا سوال جو ہے، چونکہ ہم ان سوالات کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر، جو ہر ذہن کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اگلا سوال جو آپ سے کریں گے کہ نکات کی صورت میں ہمارے معاشرے کے اندر دین اسلام کو مختلف تحریکوں اور جماعتوں نے اس کو مرتکز کر دیا ہے کہ یہ خاص دین اسلام ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں، یہ اس کی تعلیمات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا جو اس طرح سے نقشہ پیش کیا جا رہا ہے یا نکات کی صورت میں، تو اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے. اس حوالے سے آپ جب معاشرے میں کوئی بھی اصلاح کی تحریک اٹھتی ہے
تو لازم بات ہے کہ وہ عام لوگوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے فہم کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، اور زمانے کے حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کس چیز دینی حوالے سے کس چیز میں کمی پائی جا رہی ہے، کہاں بے اعتدالی ہے۔ تو کوئی بھی اصلاحی تحریک جب اٹھتی ہے تو وہ اپنے زمانے کے حالات کے حوالے سے اٹھتی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عام لوگوں کو بیک وقت پورے کا پورا دین ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ لازم بات ہے اس کو کچھ نکات کے اندر ہی اس کو سمونے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ابتدائی طور پر یہ ایک مفید طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نکات ترتیب دے لیں اور ان نکات کے اوپر آپ لوگوں کی مشق کروائیں یا ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں، چاہے وہ اس کچھ عقائد کے حوالے سے کچھ اصول ہوں یا کچھ اخلاقی اصول ہوں جن کا ایک ضابطہ آپ ان کو بنا کر دے دیں کہ ان نکات کے اندر اپنی تربیت کرنی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی تفہیم اور ایک رائے عمل متعین کرنے کے حوالے سے تو یہ بڑا مفید طریقہ ہے، لیکن جب ایک تسلسل کے ساتھ ایک زمانے تک یہ چیز چلتی رہتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک جمود پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں بعض اوقات اس طرح کی بے اعتدالیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ دراصل انہی نکات کو پورے کا پورا دین سمجھ لیتے ہیں، اور جو چیز بزرگوں نے ان نکات کے اندر بیان نہیں کی ہوئی ہوتی، چاہے وہ ان سے زیادہ اہم ہو، اس کو وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور یہ ایک بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ یوں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن خرابیوں کو مٹانے کے لیے نکات ترتیب دیے گئے تھے، یہ اسی طرح کی ایک اور خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان امور کو ہر دم ایک تجدید کی ضرورت ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ان امور کے اندر بھی تبدیلی کا لانا، اور لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کے رجحانات کو اس کو دیکھتے ہوئے اثر نو ان کو ترتیب دیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا آپ سے کہ ترجیحات کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ترجیح کا جو ہمارا دعوت کے اندر جو ایک سلسلہ ہے کہ ہم کون سی چیز کو کس لیول کے اوپر رکھیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کا کنسپٹ ہے کہ ترجیح کا درست طریقہ کیا ہے، اس کا درست فہم کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے لیے جو دعوت اللہ کا کام ہے، ہمارے لیے کسی کے لیے بھی ہے، اگر اس نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو اس کے سامنے معیار وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ ان کی کیا ترجیحات تھیں، انہوں نے کن چیزوں کی طرف بلایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی کا پورا ایک روشن باب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں کی فکر کی اصلاح کرنی ہے، اور فکر میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت میں کہیں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ عقیدہ توحید کی یا تو اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے، یا اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس میں گڑبڑ کر دینے کے حوالے سے ہوا ہے، یا مشرکانہ عقائد کی وجہ سے ہوا ہے، یا مشرکانہ رویوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو انسانیت میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان بنیادی افکار کے حوالے سے ہوتا ہے، تو دعوت کی ترجیحات بھی سب سے پہلے فکر کی اصلاح ہے، اور اس کے بعد جو عملی اس فکر کے حوالے سے عملاً انسان کو اس چیز پر تیار کرنا ہے کہ جس چیز کا وہ اعتراف کر رہا ہے، جس کو ماننے کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو مان رہا ہوں، عملاً اس کے اوپر وہ گامزن ہو جائے۔ اچھا، اس میں ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دعوت اور تبلیغ میں جو ہم ایک نصاب ہم قائم کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے اختلافات موجود ہیں، بہت ساری تحریکیں اور جماعت وہ یہ ہے کہ احادیث کی کتب کو اول میں رکھتی ہیں، اسی کی تعلیم کا اہتمام کرتی ہیں، اور بعض تحریکوں کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قرآن ہی کو اول میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش ہے یا جو اختلافات ہیں، تو اس حوالے سے دین اسلام کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کی کیا تدریج ہونی چاہیے، درجہ بندی کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو نصاب ہدایت ہے اس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سورہ الفاتحہ کو دعا کی صورت میں اپنی کتاب ہدایت کے شروع میں رکھا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کی ہے، اور ہم نے یہ مانگا کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، مغضوبین کے راستے سے بچا، ضالین کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو اللہ رب العالمین نے تو ہمیں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے شک و شبہ سے بالا تر،
یہی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے نصاب ہدایت متعین کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور نصاب ہدایت متعین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازماً کسی نہ کسی بگاڑ کا سبب ہے۔ البتہ میں اس بات سے ٹھیک ہے، اس یعنی بات کہ سنت جو ہے دوسرا ماخذ ہے، اس کو ہم اس کے ماتحت لا سکتے ہیں، لیکن صرف سنت جو احادیث کی کتب ہے انہی کو اپنے دعوت کا نصاب بنا لینا، یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اہتمام ہی نہ کرنا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سیکھنے کا، اس کی تفہیم کا، اور صرف ہی کسی حدیث کی ایک کتاب کو لے لینا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتاب ہدایت تو قرآن ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کا جو سب سے اولین ذریعہ قرآن کے باہر ہے وہ تو حدیث رسول ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر قرآن کو حقیقی معنوں میں پڑھا جائے تو وہ تو سیرت رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ نہ قرآن سیرت رسول کے بغیر سمجھ آ سکتا ہے، اور نہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بغیر سمجھ آ سکتا ہے۔ تو وہ تو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، لیکن وہ جو ترجیح والی بات ہے اس میں اول قرآن ہے، اور پھر اس کے فہم کا سب سے اولین ذریعہ حدیث ہے۔ اور قرآن کا جو طریقہ تربیت ہے وہ آپ کے اندر یکرخا پن پیدا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب بنایا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن انسان جب از خود کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ کتنی اچھی چیزیں ہوں، تو بہرحال اس کے اندر یا تو اس کا کوئی رجحان کار فرما ہوتا ہے، یا وہ کسی رد عملی رویہ کا شکار ہوتا ہے جس کے بسبب وہ کچھ چیزوں کو زیادہ اہتمام کے ساتھ اختیار کرتا ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ جو ممکن ہے کہ زیادہ اہم ہو ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کی مثال پھر یوں ہوتی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص باڈی بلڈنگ کر رہا ہے تو ایک بازو سے وہ کر رہا ہے اور دوسرے سے نہیں کرتا، تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک طرف تو بہت اچھے مسل بنے ہوئے ہیں اور بڑی اس کی وہ ایک باڈی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ میری طرح دبلا پتلا ہے۔ تو یہ مظاہر ہمیں دینی طبقے کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں اعتراف ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں بہرحال نہ کرنے سے بہت بہتر۔ اچھا، دعوت کا جو نصاب ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کو ہم نے اول پہ رکھنا ہے ترجیحات میں۔ جی بالکل، قرآن دعوت کا نصاب۔ اب اسی سے ایک مزید ایک سوال ہے کہ دعوت بالقرآن کا جو کام ہے یہ کیا صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، یا انہوں نے ہی کرنا ہے، یا ہر عامی فرد جو ہے، ہر شخص یہ کر سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس کتاب ہدایت کے اندر انسانوں کو بھی مخاطب کیا ہے، مومنین کو بھی مخاطب کیا ہے۔ تو انسانوں کو اگر اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے، مطلقاً انسانوں کو، جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا آ گئی ہے۔ اب لوگ تو مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اگر لوگوں کو اس بات کا فہم نہیں ہے یا لوگوں کو یہ بات سمجھنا مشکل تھی تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب نہیں کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے فہم کے مطابق یہ بات ہے۔ دوسری طرف ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کا فہم ایک جیسا نہیں ہے، تو اس میں ہر شخص اپنے فہم کے مطابق اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن کو سمجھے اور پھر قرآن کو سمجھائے۔ اور یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہود کے نقطہ نظر سے علماء نہیں تھے، وہ انہیں امی کہا کرتے تھے، ان پڑھ کہا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون عالم دین تھا؟ انہوں نے کہیں سے کوئی اس طرح کی تخصیص جس طرح آج کل نصاب بنے ہوئے ہیں یا مختلف چیزوں کو ترتیب دیا گیا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ قرآن کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، اور اپنی فہم کے سمجھ کے مطابق اس سے وہ مسائل بھی اخذ کرتے تھے، اس کے ذریعے دعوت بھی دیتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح موجودہ دور کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، علماء کرام کی رہنمائی میں کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کرام کو چھوڑ کر کریں، لیکن دعوت بالقرآن کا کام ہر شخص کے کرنے کا کام ہے، مگر یہ بات ضرور ملحوظ رہے کہ ہر شخص اپنے فہم اور سمجھ اور استطاعت کے مطابق اس کام کو کرے۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ داعی کا جو اشتعال ہے اور جو رد عمل ہے، اب اس کے کیا مسائل پیدا کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چونکہ دعوتی سلسلے میں آپ جہاں کہیں گاہے بگاہے دیکھنا ہوتا ہے کہ داعیان جو اسلام ہیں
تو ان کی طرف سے یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اشتعال پسندی ہوتی ہے ان کے اندر. تو اس چیز کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس سے کون سے مسائل جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مشتعل ہو جانا ہے اور بے صبری کا جو رویہ ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ مسلسل انڈے بچے دیتی ہے، یہ کہیں رکنے والی چیز نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ نے کسی رد عملی رویے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو آپ نے نہ صرف خود رد عمل کا شکار ہوئے، آپ نے اپنے جو مخاطب ہے آپ کا اس کو بھی آپ نے ایک رد عمل کے اوپر اکسا دیا. ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر رد عمل ایک دوسرا رد عمل پیدا کرتا ہے اور پھر یہ کرتے کرتے ایک دو انتہاؤں پر چلا جاتا ہے. یہ گویا ایک یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، یہ چیزیں لوگوں نے شروع میں اصلاح کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلط ہو رہی ہیں، انہیں درست کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ چیز نفسانیت کی صورت میں آ گئی، جب وہ ذاتی غصے کے اندر منتقل ہو گئی تو پھر اس کا نتیجہ رسا کشی والے کھیل کی طرح نکلا کہ جس نے جیتنے کی کوشش کرنی ہے اس نے اتنا پیچھے جانا ہے. یعنی دین تو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہے، لیکن جب یہ جو جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد، آپس کا تناؤ، یہ انسان کو اخلاق و کردار ہر معاملے میں پیچھے لے کر جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح رسا کشی کے کھیل میں جو جتنا پیچھے جاتا ہے وہ اتنا جیتتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کا تو ہمارے نزدیک یہی طریقہ، اور بچنا ضرور چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کا جو معیار ہے اس کو ہر دم بندہ اپنے سامنے ملحوظ رکھے اور بار بار اپنی تجدید اس کے حوالے سے کرتا رہے. اچھا، اس حوالے سے آپ کا کیا ہے کہ مختلف دینی جو تحریکیں ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر وہ دعوت کا کام کر رہی ہیں. اب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر تحریک دوسری تحریک کا کیسے معاون بن سکتی ہے، اس کی مددگار بن سکتی ہے، اور یہ جو دعوت کا جو کام ہے، جو دعوت الی اللہ کا جو کام ہے، وہ سلسلہ برقرار بھی رہ سکتا ہے اور ہر تحریک کی جو ایک خاص تشخص ہے وہ بھی برقرار رہ سکتا ہے. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ شعوری طور پر ایک دوسرے کا معاون بن جانا، یہ تو ایک بڑی معیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو لاشعوری طور پر وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے معاون ہیں جو واقعتاً دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں. اب چاہے ان کے اندر کچھ افراد و تفریط ہو، کچھ کمی بیشی ہو، کچھ ترجیحات کا تفاوت ہو، فرق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کر ایک دوسرے سے ضرور ملتے ہیں. وہ جو ایک شعر ہے نا کہ آخر کسی مقام پہ ملتے ضرور ہیں، ان پانیوں کی مجھ کو یہ عادت پسند ہے. ہم تو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو نہریں اور چشمے نکلتے ہیں مختلف علاقوں سے، وہ نکل کر ایک ہی رخ پہ بہتے ہیں جب تو آخر کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. تو معاونت ضرور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مختلف دینی جماعتیں جو واقعتاً دعوت اللہ کا کام کر رہی ہیں، جن کے اندر نفسانیت کار فرما نہیں ہے اور جن کا مقصود اللہ رب العالمین کے رضا ہے، وہ ایک دوسرے کی معاون ہیں. لیکن معاونت کا دائرہ کار سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں کہ فرض کریں ایک تحریک ہے وہ فرد کے تزکیہ و تربیت کا کام کرتی ہے، اور دوسری تحریک اس لیے اٹھی ہے کہ معاشرے کا تزکیہ کرے، وہ اللہ رب العالمین کا دین اس ملک کے اوپر نافذ کرے. اب جو تحریک فرد کے تزکیہ و تربیت کا کام کرتی ہے، جو مسجد اور خانقاہ تک محدود ہے اور جو لوگوں کی ذاتی اصلاح کرتی ہے، یہ تحریک اس بات کو مانے یا نہ مانے، یہ جو سیاسی اسلام والی بات کرنے والی تحریک ہے در حقیقت یہ اس کی محافظ ہے. اگر اس تحریک کا پریشر اس کے اوپر سے ہٹ جائے، ان باطل پرستوں کے اوپر سے اس سیاسی دینی تحریک کا پریشر ہٹ جائے، تو یہ اس تزکیہ و تربیت والی تحریک کو برداشت نہیں کریں. اور دوسری طرف یہ جو سیاسی اسلام والی بات کرتی ہے، جو تحریک جو حکومت الہیہ کی بات کرتی ہے، یہ تحریک جب لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ قرآن کا نظام ہم نے نافذ کرنا ہے، تو آگے سے لوگ نہیں پوچھتے کہ قرآن کیا ہے، انہیں کسی نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا جنہوں نے فرد کا تزکیہ کیا ہے. چاہے انہوں نے اس کی تفہیم کی دعوت نہ دی ہو، میں تلاوت کے حوالے سے بات کی ہو، اس کے ثواب کے حوالے سے بات کی ہو، لیکن انہوں نے معاشرے کے اندر اللہ کو بھی متعارف کروا دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی متعارف کروا رکھا ہے، اور اللہ کی کتاب کو بھی متعارف کروا رکھا ہے. تو لہٰذا یہ اس سیاسی اسلام والی دعوت کے لیے یہ مفید ہو گیا ہے. تو معاون تو ایک دوسرے کے ہیں، لیکن اگر شعوری طور پر معاون ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جیسے ایک عالم دین کا قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اگر دوسرا بھی وہی کرے تو تمہیں خوشی ہو. اچھا، یہ تو بہت عمدہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ
معاونت لاشعوری طور پہ بھی ہو رہی ہے، اگرچہ ہم بالکل ہو رہی ہے۔ اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اس سب کے باوجود جو تفرقہ ہے جماعتوں کے درمیان، تحریکوں کے درمیان، آخر اس کے کیا اسباب ہیں آپ کے نزدیک، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم تفرقے کا ذکر کرتے ہیں یا فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً مذہبی فرقہ پرستی آتی ہے، جبکہ فرقہ پرستی جو ہے وہ صرف مذہبی نہیں ہے، وہ سیاسی بھی ہے، وہ لسانی بھی ہے، گروہی بھی ہے، قبائلی بھی ہے۔ اور آپ کہیں بھی کسی چیز کا تجزیہ کریں، کہیں بھی کوئی امت سے کٹ کر کسی محدود دائرے کے اندر آ گیا ہے، یا اس نے امت سے پہلے اپنے گروہ یا فرقے یا اپنی لسانیت یا اپنے سیاسی تعلق کو اس نے ترجیح دے رکھی ہے، تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ یا تو وہ کسی مشرکانہ عقیدے کا شکار ہے یا کوئی مشرکانہ رویہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی تفرقات ہیں، چاہے وہ لسانی یا مذہبی ہیں، ان سب نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور شخصیت کو مرکز محبت بنا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ لوگ مشرکانہ عقائد کے اندر مبتلا ہیں، لیکن بہرحال مشرکانہ رویہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، وہ اپنے سرپرستوں سے اسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں اشد ہیں، اشد، شدت پسند ہیں۔ یعنی کہ گویا کہ جب ایک تحریک کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، یعنی لاشعوری طور پر، لاشعوری طور پر، اور جب اس میں کہیں کسی موقع کے اوپر احتساب کا کوئی موقع آ جائے، احتساب کرنے کی بات ہو، تو اب وہ اس کو عدم برداشت ہو جائے، وہ اس کو برداشت نہ کرے، تو اب اس موقع پر یعنی کہ پھر اس تحریک کے اندر اصلاح ممکن نہیں ہوتی، ناممکن ہو جاتی ہے، اور دوسری جو تحریک ہے وہ جو اس حوالے سے بات کرتی ہے، اب دونوں تحریکوں کے درمیان یعنی کہ ایک شدت پکڑی جا سکتی ہے، یعنی کہ تشدد ہو جاتا ہے اس میں، وہ اصلاح نہیں ممکن نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ چیز اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ صرف سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مرکز محبت بنائی، یہ بات دینی جماعتوں کے اندر بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر چاہے آپ کسی کتنی ہی مقدس ہستی کو مرکز محبت بنا لیں، اس کو اولیت دے دیں، بہرحال یہ ایک مشرکانہ رویہ ہے۔ تو اس طرح کے مظاہر ہر جگہ نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کو حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی محبت کی طرف دعوت دینا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ سب سے اولین ترجیح اللہ رب العالمین، اور یہ کہ اطاعت میں، محبت میں، عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ کہ ہمارا لڑنا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بالکل ایسے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کا جو نسخہ بتایا ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ بندہ دے تو اللہ کے لیے، روکے تو اللہ کے لیے، محبت رکھے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، اس کا لڑنا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی غیرت و حمیت اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے باطن کی پوری جو جذباتی کیفیت ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب ہدایت کا آغاز جس آیت مبارکہ سے کیا ہے، وہ بھی اسی چیز کی طرف دعوت دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی اور شخص کی شخصیت کی تعریف یا اس کی فضائل یا اس کی شان بیان کرنے میں غلو کرنے لگ جائیں تو فرقہ تو بن کے رہے گا۔ بالکل اسی سے سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اس کے ذیل میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی غالباً 8 یا 7 محبتوں کا بڑی گنوا کے، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی، خاندان کی، مال و اسباب کی، کاروباروں کی، گھروں کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنوا کے بتایا، اگر تمہیں ان 3 مراکز محبت سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر یہ چیزیں محبوب ہو گئی ہیں تو اپنے برے انجام کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب آخری مراحل کی طرف ہم چلتے ہیں، اور
یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ دینی تحریکوں کے بعض رویے ایسے ہیں کہ عوام کی طرف سے بڑے اس کے اوپر رد عمل بھی آتا ہے، اور ان کی طرف سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ دینی تحریکوں کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ درست نہیں ہوتا، اس کے اندر تلخی ہوتی ہے، تو یہ اب عوام اس کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتی، تو اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا حقیقت ہے، کیا اس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں یہ جو بات ہے اس کے حوالے سے نہ تو ہم اس کو پوری طرح یکسر مسترد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم پورے کا پورا قبول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں معاشرے کے اندر جو کچھ اصلاح کا کام ہو رہا ہے بہرحال دینی تحریکوں ہی کے سبب سے ہو رہا ہے۔ جو لوگ تزکیہ و تربیت کرتے ہیں، جو لوگ حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں اصلاح کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے کہ بہرحال انسانی کام ہے، اس کے اندر خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ہمارا تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک تناؤ زدہ معاشرہ ہے، اس کے بے شمار مسائل ہیں، اس کے اندر ایک طرح کی ایک فرسٹریشن ہے، لوگوں کے اندر مختلف چیزوں کے حوالے سے غصہ ہے، مختلف مسائل ہیں، تو لازم بات ہے وہ دینداروں کے اندر بھی وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو کچھ تو یہ چیزیں ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں جو ایک ایکٹ ری ایکٹ ہے، جو ایک رد عملی رویے ہیں، انہوں نے کچھ باہم تناؤ پیدا کر دیا۔ تو اس کے حوالے سے کسی حد تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں کے کارکنان کے رویے کی وجہ سے یا ان کے وابستگان کے طرز عمل کی وجہ سے یا علماء کے طرز عمل کی وجہ سے ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے، کسی حد تک ان کی بات قابل قبول بھی ہے، اور کسی حد تک یہ معاملہ یوں بھی ہے کہ معاشرے کے اندر لبرلز کا، ملحدین کا ایک پروپیگنڈا بھی ہے، بالکل ایسے، اور یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو داعیان دین کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا عملاً بھی ازالہ کریں، قولاً بھی اس کا ازالہ کریں، اور دلیل کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ کریں، اور اپنے رویوں کو بھی جہاں کوئی جائز شکایت موجود ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں یہ بھی یہاں پہ ہم اس بات کو ایڈ کر لیتے ہیں کہ مختلف تحریکوں کا جو ایک طرز ہے یا طرز تبلیغ ہے کہ وہ صرف اور صرف دین اسلام کے نصوص کو بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ عوام کے، ہر عامی شخص کے جو مسائل ہوتے ہیں ایک معاشرے کے، تو اس میں سوشل جو مسائل ہوتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سہولیات کے حوالے سے، اگر تحریکیں اس حوالے سے آگے بڑھیں اور ان کی ترجمان بنیں تو کیا اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی، نہ صرف یہ یعنی ایک تجویز ہے بلکہ یہ لازمی ہے۔ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کی جو ضروریات ہیں ان سے کاٹا نہیں ہے، انہی کے اندر ہدایات دی ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے ہیں، معیشت کو بھی دیکھا ہے، سماجی مسائل کو بھی دیکھا ہے، خاندانوں اور رشتوں کو بھی دیکھا ہے، معاشرے کے رسوم و رواج کو بھی جو اسلامی صورت اس کی ہو سکتی ہے اس کے مطابق ڈالا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لازمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ایک جو ایک ترجیحات ہیں ان کو ایک درست رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم ایک فلاحی تحریک تو بن جائے کوئی، لیکن وہ دعوت اللہ والی تحریک نہ ہو، وہ لوگوں کو روزگار اور معیشت اور ان چیزوں کے حوالے سے تو لوگوں کے سامنے وہ بڑے منصوبے رکھتی ہو، لیکن بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حوالے سے اگر کمزوری ہو جائے تو یہ ترجیحات کا بگاڑ ہے، پھر یہ مزید مسائل پیدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آپ کا وقت بھی لیا ہے قیمتی، تو انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے آپ سے ہم بات چیت ہوتی رہے گی، اور ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، انشاءاللہ العزیز ان سے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو کسی اور موضوع کا انتخاب کریں گے، اور اس کے اوپر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر جو الجھے ہوئے اذہان ہیں، جو ہر ذہن کے اندر جو سوالات ہیں دعوت اللہ کے حوالے سے اور دیگر جو موضوعات ہیں، تو ان کے اوپر ہم بات کرتے رہیں، اور کچھ نہ کچھ ہمارے جو درد دل ہے اس کو بھی ہم بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔